نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الأعراف فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دیکھیں، لباس اور غذا دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ گیا۔ لگتا ہے کہ یہ حیا اور حلال لازم اور ملزوم ہے، بے حیائی اور حرام یہ بھی لازم اور ملزوم ہے۔ تو کھانے کا ذکر کیا گیا، لباس کا ذکر کیا گیا، اور لباس کو یہاں زینت کہا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کتنا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ مور کو دیکھیے کیا خوبصورت اس کا لباس ہے۔ آپ کبھی چڑیوں کو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں اور کیا کلرفل ان کے پر ہوتے ہیں۔ مچھلیوں کو دیکھیں کتنے خوبصورت ان کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے جانوروں کے لباس کو، لیکن کیا ہے کہ چونکہ جانوروں کے اندر کوئی خودی کا احساس نہیں ہے، کوئی ایستھیٹک سینس نہیں ہے، کوئی حس لطیف نہیں ہے جانوروں کے اندر، وہ ایک ہی لباس ساری زندگی پہنے رہتے ہیں، مائنڈ نہیں کرتے۔ پولر بیئر کا فر دیکھیے کیا خوبصورت اس کا فر ہوتا ہے، یا آپ چیتے کو دیکھیں یا شیر کو دیکھیں، بہت خوبصورت اللہ نے ان کی کھال بنائی ہے۔ زیبرے کو دیکھیے یا جراف کو دیکھیں، کیا پیٹرن ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی دو زیبرے ان کی سٹرائپس ایک جیسی نہیں ہوتی، دیکھنے میں لگتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن جو زیبرے کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی سٹرائپ سے اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے کہ میری ماں کون سی ہے۔ تو یہ ان کا لباس ہے۔ اور انسانوں کا کیا ہے؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی کر سکتا تھا نا، انسانوں کو اللہ چاہتا ایسا ہی لباس دے دیتا، ان کا ستر بھی چھپ جاتا اور اللہ کی طرف سے لباس آ جاتا۔ لیکن چونکہ انسان کو تو تنوع پسند ہے، مونوٹنی اچھی نہیں لگتی، انسان کو یکسانیت اچھی نہیں لگتی، اس کو مختلف چیزیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم کو بیسک سکن کلر ایسا دے دیا کہ جو رنگ ہم پہن لیں ہم پہ اچھا لگتا ہے۔ کیا اللہ نے رنگ بنایا ہے نا انسانوں کا، بلیک ہے یا وائٹ ہے یا براؤن ہے یا یلو ہے، اس کے اوپر ہم جو رنگ پہن لیں اٹھتا ہے، طرح طرح سے ہم لباس بدل بدل کر پہنتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ اس نے ہمارے حصے لطیف کا خیال رکھا، ورنہ ہم تو تنگ آ جاتے اس ایک ہی لباس سے۔ ایک لباس ہم 2 دن نہیں پہن سکتے، ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، الٹنے لگتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ طرح طرح کے ہم لباس پہن سکیں، تو فرمایا گیا کہ تم اپنی زینت اختیار کر لو۔ اور زینت سے مراد یہاں پر لباس ہے، بہت قیمتی لباس نہیں ہے کہ بہت سجا سجایا لباس، مراد ہے لباس۔ اور کھاؤ اور پیو، کھانے پینے کا ذکر آ گیا یہاں پر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دین کے ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسراف کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہ اسراف 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ پہننا اوڑھنا کھانا پینا زندگی کا مقصد بن جائے، یہ بھی اسراف ہے کہ سارا وقت اسی میں لگ جائے، اور دوسری ایکسٹریم کہ ان چیزوں کو بالکل زندگی سے خارج کر دیا جائے، ان کو گناہ کی کیٹیگری میں لے جایا جائے کہ اچھا کھانا یا اچھا پہننا گناہ ہے یا تقوی کے خلاف ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو اسراف سے منع کیا گیا، ہر طرح کے ایکسٹریم سے منع کیا گیا ہے۔ نہ 24 گھنٹے اس فکر میں رہیں کیا کھائیں اور کیا پہنیں، اور نہ ہی اس کھانے پینے کو پہننے اوڑھنے کو اپنے اوپر بالکل حرام کر لیں، جیسے کہ بعض مذاہب میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ ایک ہی ان کا لباس ہوتا ہے، ان کو وہی لباس پہننا ہے رات دن، چاہے وہ نامحرم مردوں کے سامنے ہوں، وہ عورتوں کے سامنے ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اسلام اس طرح کی غیر فطری ان نیچرل سختیاں نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ یہ اسراف کا جہاں تک تعلق ہے
عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسراف کا تعلق پیسے سے ہے کہ کتنا پیسہ خرچ کیا. اگر ہم یہ معیار بنائیں کہ اسراف کا تعلق پیسہ خرچ کرنے سے ہے تو اب کیا معیار بنائیں گے بتائیے؟ ہم کس کو اسراف کہیں گے؟ کہاں ہم اس کی لائن ڈرا کریں گے؟ اگر ہم دیکھیں جو شخص پیدل چلتا ہے اس کے لیے ایک سائیکل والا اس کو لگتا ہے کہ یہ اسراف ہے. جب پیدل چل کے اپنی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے تو آخر سائیکل پر پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس سائیکل ہے وہ کسی چھوٹی گاڑی والے کو دیکھے وہ کہے کہ دیکھو کتنا اسراف کیا. جب سائیکل سے کام چل سکتا ہے تو گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے جب وہ بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اسراف کیا. جب چھوٹی گاڑی سے گزارا ہو سکتا ہے تو بڑی گاڑی کیوں خریدی؟ اسی طرح گھروں میں آپ دیکھ لیجئے، غاروں میں رہ کر بھی تو حفاظت ہو سکتی ہے. تو جو غاروں میں رہ کر گزارا کر سکتے ہیں تو پھر گھر بنانے کی کیا ضرورت؟ اور جب گھر بنایا تو پھر گھر میں بھی جب سیمنٹ کی دیواریں کھڑی کر دی، چھت ڈال دی، وہ کافی ہے. اب اس کے اوپر پینٹ کیوں کیا؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ پینٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، پینٹ بھی کر لیا اور نیچے فرش پکا کر لیا. کچے فرش سے گزارا نہیں جو فرش پکا کیا. پھر کسی نے لائٹیں لگائیں تو کیوں موم بتی سے گزارا نہیں ہو رہا تھا جو لائٹیں لگائیں؟ کسی نے پنکھا لگا لیا تو وہ ہاتھ کا جھلنے والا پنکھا یا جو ہوا چلتی ہے وہ کافی نہیں تھی کہ انہوں نے چھت پہ پنکھا لگایا. کسی نے اے سی لگایا تو کیوں لگایا؟ کیا وہ ایک چھت کا پنکھا کافی نہیں جو اے سی کی ضرورت پڑی؟ آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ اس طرح کیا ہوگا؟ ساری انڈسٹری ختم ہو جائے گی دنیا کی، کوئی اکانومی نہیں چل سکتی. اسی طرح آپ لباس کو لے کر چلیے کہ اگر جانوروں کی کھال لپیٹ لینے سے سطر چھپتا ہے تو پھر یہ روئی کاشت کرنا، پھر روئی کو بٹنا، پھر یوں دھاگے بنانا، پھر ان کو رنگنا اور کپڑا بنانا، کیا یہ اسراف ہے؟ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اسراف ہے کیا چیز. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ پیسہ کسی نے خرچ کر دیا بس اس نے اسراف کر لیا. اس کو نکال دیجئے ذہنوں سے. اسراف کیا ہے اور اعتدال کیا ہے، اس کے لیے کوئی قانون بنا دینا، شرعی قانون بنا دینا، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لا بنا دینا ناممکن ہے. اس سے سوائے تنگی کے اور کچھ پیدا نہیں ہوگا. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کہا جائے کہ ایک شخص ہے اس کا وزن ہے 100 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہے، اور مثال کے طور پہ 4 میٹر میں اس کا لباس پورا بن جاتا ہے، اس کا سطر بھی ڈھک جاتا ہے، 4 میٹر کپڑا اس کو دے دیا. اب اس کو اسٹینڈرڈ بنا دیا جائے کہ سارے انسان 4 میٹر میں اپنے آپ کو ڈھانکیں. اب ہو سکتا ہے ایک شخص اس کا قد چھوٹا ہے، وزن کم ہے، اس کا سطر ڈھک جائے گا اتنے کپڑے کے اندر. ایک شخص ہے مثال کے طور پہ 6.5 فٹ اس کا قد ہے، اس کا وزن 250 پاؤنڈ ہے، اس کا سطر نہیں ڈھکتا 4 میٹر کے اندر، تو کیا مجبور کریں گے اس کو کہ اسی میں ڈھانکو اپنے آپ کو؟ یہ تو زیادتی ہے نا. دیکھیں مقصد کیا ہے؟ سطر ڈھانکنا. تو کیا کرو، اس کو زیادہ کپڑا دے دو، زیادہ گنجائش دے دو، اس کو 5 میٹر دے دو، اس کو 6 میٹر دے دو. مقصد کیا ہے؟ سطر ڈھکنا چاہیے. تو اسراف کا تعلق یہاں پر کس چیز سے ہے؟ اللہ کی حد ٹوٹنے سے، کہ ان چیزوں کے اندر ایسا گم ہو جایا جائے کہ پھر اللہ کی حدیں ٹوٹنے لگ جائیں، انسان گناہ کی طرف چلنا شروع ہو جائے. کھانے کا اس کو ایسا شوق ہو جائے کہ حرام حلال کی فکر ہی نہ کرے، صحت بیماری کی فکر ہی نہ کرے، پاک اور طیب چیز کی فکر نہ کرے، تو یہ اسراف ہو جائے گا. لباس میں اسراف یہ ہوگا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کی فکر نہ کرے، سطر نہ ڈھانپے یا دکھاوے کا لباس پہنے، یہ اسراف ہو جائے گا. ورنہ پیسے کے اعتبار سے اسراف کی آپ لمٹ نہیں مقرر کر سکتے. اس کو پلیز سمجھیں، یہ نہایت اہم نقطہ ہے. یہی فرق ہے اسلام میں اور کمیونزم کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کمیونسٹک ہے، اسلام کمیونسٹک نہیں ہے. اسلام تو اکانومی کو تھرائیو ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور کمیونزم میں ہم نے دیکھا کہ اکانومی ختم ہو گئی. رشیا جتنا بڑا ملک، اتنا بڑا رقبہ ان کے پاس ہے. اس کمیونزم کی لعنت کی وجہ سے ان کے ہاں حال یہ ہو گیا، ایک ڈبل روٹی کو لوگ ان کے ہاں ترس رہے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے، ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے لائنیں لگی ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا. لوگوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے
پیرامیٹر بدلتا رہتا ہے. کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے اس لحاظ سے پہن لے, اس لحاظ سے کھا لے. زیادہ پیسہ ہے زیادہ اچھا پہن لو, زیادہ اچھا کھا لو, کوئی حرج نہیں. کم پیسہ ہے کم اچھا پہن لو, کم اچھا کھا لو, کوئی حرج نہیں. ایک مالدار اور ایک فقیر دونوں کے لیے ایک معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص 2500 کماتا ہے, وہ 1500 کا جوڑا پہنتا ہے, اسراف کیا اس نے, اپنی لمٹ سے آگے نکل گیا. قرضہ لیا یا اس نے دقت اٹھائی یا ضروری اخراجات نہ پورے کیے یا کچھ لوگوں کا حق مارا جس کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی, بچوں کی فیس نہیں دی یا بل نہیں دیا اور 1500 کا جوڑا بنا لیا اس لیے کہ شادی میں جانا ہے, یہ اسراف کیا. ایک شخص ہے وہ 10 لاکھ کماتا ہے اور وہ پہنتا ہے 1500 کا جوڑا, یہ اسراف نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا, ذمہ داریاں پوری کی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی قرض نہ لینا پڑا اس کو. بلکہ 10 لاکھ اگر کوئی کماتا ہے اور اس کی بیوی اگر 1500 کا جوڑا پہنتی ہے تو یہ سادگی ہے اس کی. تو میں آپ کو جج نہیں کر سکتی, آپ اسراف والا جوڑا پہنے ہوئے ہیں یا سادگی والا, آپ مجھ کو جج نہیں کر سکتی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا افورڈ کر سکتی ہیں اور آپ نہیں جانتی میں کیا افورڈ کر سکتی ہوں. اپنا اپنا معیار ہمیں خود بنانا ہوگا. اسلام کا موٹو, اسلام کا سلوگن یہ ہے کہ پیسہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, خرچ کرنا کوئی بری بات نہیں. خرچ نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں اکانومی چلے گی کیسے, پراسپر کیسے ہوگی؟ پھر تو اگر ہم یہ معیار بنائیں سادگی کا کہ زیادہ پیسہ نہ خرچ ہو تو سلکس, سیٹنز, ڈائمنڈز, گولڈ, مرسیڈیز, لیکسس, رولس رائس سب کو ختم کر دیں, سب انڈسٹری بند کر دیں تو اکانومی کا کیا ہوگا بتائیے؟ تو اسلام ان ریزنیبل باتیں نہیں کرتا, غیر حقیقی باتیں نہیں کرتا. پیسے کے ساتھ بھی اسلام کا رویہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو مجرم نہیں بناتا پیسے کی وجہ سے, ذمہ دار بناتا ہے. ہاں, اسلام ڈز ناٹ میک یو فیل گلٹی, اسلام میکس یو فیل ریسپانسبل. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ذمہ داری کے ساتھ اس کو آپ خرچ کیجئے. اگر آپ کی اپنی فطرت, اپنی عقل قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہے, سنکرونائز ہو گئی ہے, تو بریک خود بخود لگ جائے گا. اگر روح نے تقوی کا لباس پہنا ہوا ہے, خود بخود آپ کو بریک لگ جائے گا کہ میں کس حد تک لباس بناؤں, کس قیمت تک کا لباس بناؤں. آج سے 20 سال پہلے 100 روپے میں بہت عمدہ یا 300 روپے میں بہت عمدہ جوڑا آ جاتا تھا. آج بتائیے 350 میں کیا آتا ہے؟ بالکل معمولی کاٹن 250 میں کیا آتا ہے؟ ایک زمانے میں 250 تنخواہ ہوا کرتی تھی لوگوں کی, آج تو 250 روپے کا لباس کوئی بڑی بات ہی نہیں. تو وہ تو زمانے کے ساتھ بھی معیار بدلے گا, انفلیشن بھی ہوگی, مہنگائی ہوگی, اس کے حساب سے چیزوں کے دام اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے. لہذا یاد رکھیں کہ اسراف کا تعلق پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہے, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے, جس کا تعلق اللہ کی حدود کے ٹوٹنے سے ہے. تو آرائش اللہ نے جائز رکھی ہے, ورنہ اگر سادگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل سادہ ہونا چاہیے, تو یوں تو پھر اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں پرندوں کو, جانوروں کو بالکل سادہ لباس پہنا دیتا. اللہ نے کیوں اتنا خوبصورت لباس ہے جو ان کو پہنایا. اسی طرح غذا, اللہ چاہتا تو سوکھی روٹی اور دال ہمیں دے دیتا. ہمیں کیا پتا چلتا کہ انار بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور آم بھی کوئی چیز ہے اور انگور بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, سادہ کھلاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, کائنات کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا, بڑا سجایا ہے. آرائش اللہ کو بری نہیں لگتی, آرائش جائز ہے. آسائش, آرام دہ کرنا کسی چیز کو, وہ بھی جائز ہے. جو چیز جائز نہیں ہے وہ نمائش ہے, نمائش جائز نہیں ہے. کھانے پینے کے بارے میں بھی جو موٹو ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ ایٹ ٹو لیو, ڈونٹ لیو ٹو ایٹ. کھانا کھاؤ تاکہ جسم کا اور جان کا تمہارا رشتہ جڑا رہے, کھانے پینے کو مقصد مت بنا لو. بے تحاشا مت کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ. ہمارا کیا حال ہے, دن میں 2 دفعہ, ہمیں تو ہر گھنٹے میں 2 دفعہ کھانا چاہیے ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے. اور یہ بھی کیا ہے, یہ ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی یہ چیز. ہمیں کمزوری ہو رہی ہے, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہر 2 گھنٹے بعد, ہر 3 گھنٹے بعد ہم کچھ کھائیں.
ضروری نہیں ہے، یہ عادت ہوتی ہے کھانے کی، منہ چلنے کی عادت ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ بس ہم کو سنیکنگ کرنی ہی ہوتی ہے بیچ میں. اور آج کل تو وہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ سنیکنگ مت کریں بیچ بیچ میں، اسی سے وزن بہت زیادہ بڑھتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت کھانے سے بچو کیونکہ وہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے اور عمل میں سستی پیدا کرتا ہے. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ نیند آئے گی. حقیقت ہے نا، سستی آتی ہے بہت کھانے سے. تو انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو، یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اسراف سے دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 پیٹ کھانا، 1/3 پیٹ پانی 1/3 اور 1/3 پیٹ کو کہا کہ خالی رکھو سانس لینے کے لیے. ہم کیسا کھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اتنا کھایا حلق تک بھر گیا. یہ حلق تک نہیں بھرنا چاہیے، ہاتھ روک کر کھائیں، تھوڑا سا آہستہ آہستہ کھائیں. جب پیٹ میں نوالا جاتا ہے برین تک یہ میسج پہنچنا کہ کھانا آ رہا ہے پیٹ میں 20 منٹ لگتے ہیں. 20 منٹ تک دماغ کو نہیں پتا چلتا معدے میں کتنا کھانا ہے. اگر آپ سلو کھائیں گی، آہستہ آہستہ کھائیں گی تو 20 منٹ کا ٹائم تو گزرے گا، دماغ تک میسج پہنچ جائے گا کھانا آ گیا. تو دماغ سے پھر یہ چیز آتی ہے کہ بس اب کھانا کم کر دینا چاہیے، بھوک ختم ہونے لگتی ہے. اور جب تک برین تک میسج نہیں پہنچتا کہ کھانا آ رہا ہے بھوک لگتی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں. سلو کھانا چاہیے، آہستہ آہستہ کھانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے. حقیقت ہے، غذا کا تعلق صحت سے ہے، خراب غذا کا تعلق بیماری سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے، پونڈ ہے. سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں، اور ایگزیکٹلی سائنس آج یہی بات ہمیں بتا رہی ہے. ابو داؤد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اللہ کا نام لے. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بعد میں جب یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لیے کھانے کو جائز کر لیتا ہے جبکہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. آپ بسم اللہ پڑھ کر خود کھائیے اور بچوں کو کھلائیے، آپ دیکھیے گا کہ بیماریوں میں کتنی کمی ہوگی. بچے بہت کم بیمار ہوں گے اگر آپ ان کو بسم اللہ کہہ کر کھلاتی ہیں ہر دفعہ. ابن عمر سے صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس سے پیے کیونکہ یہ شیطانی طریقہ ہے. بعض دفعہ ہاتھ میں برگر ہے، الٹے ہاتھ میں ڈرنک ہے، اس ہاتھ سے کھا رہے ہیں اس ہاتھ سے پی رہے ہیں، یا پانی پی رہے ہیں تو الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا بس پی رہے ہیں. یہ کہاں جا رہا ہے؟ سب شیطان کے پاس جاتا ہے. شیطان سٹرونگ ہوتا ہے اس سے. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا. آپ نے فرمایا اسے کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، رائٹ ہینڈ سے کھا. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے دوبارہ فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. تیسری دفعہ جب پھر اس نے انکار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نہ کھا سکے. تو کہتے ہیں کہ زندگی بھر وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا. تو لہذا اس کے لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بائیں ہاتھ سے بالکل مت کھایا کیجیے. انتہائی تکلیف ہوتی ہے کسی کو الٹے ہاتھ سے پانی پیتا دیکھ کر یا الٹے ہاتھ سے کھاتا دیکھ کر. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پلیٹ میں اگر آپ نے کھانا لے لیا ہے، اول تو کتنا کھانا لینا چاہیے؟ بعض دفعہ آپ جا کے دیکھیں شادیوں وغیرہ میں لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جو بنے ہوئے، اس کے اوپر پھر روٹیاں بھی رکھ لیں گے، اس کے اندر کباب بھی رکھ لیں گے، اس کے اندر پھر مرغی کا قورمہ بھی ڈال لیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرتے ہیں کھانا، جگہ ہی نہیں بچتی پلیٹ کے اندر. تو اتنا مت لیں کہ اگلی کی بھوک ختم ہو جائے. بعض دفعہ صرف دوسروں کی پلیٹ کو دیکھ کر انسان کی اپنی بھوک ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں بھوک لگ رہی. تھوڑا کھانا لیں، اگر قسمت میں ہوگا دوبارہ مل جائے گا. ایسے بلک کر کھانا لیتے ہیں شادیوں میں، لگتا ہے اس کے بعد نہیں آئے گا نا کبھی. تھوڑا کھانا لیں اور چاول ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو پلیٹ میں ایک طرف رکھیں اور سامنے سے پھر کھانا شروع کریں.
پوری پلیٹ ایسی کور نہیں ہونی چاہیے نا کہ یہاں سے یہاں تک پورے میں چاول ایسے پھیلے ہوئے، ایسے نہیں کریں، تھوڑے لیں. سامنے کب ہوں گے؟ جب تھوڑے لیے جائیں گے. جب بہت سخت بھوک لگ رہی ہوتی ہے انسان کو تو لگتا ہے ہم بہت سارا کھا لیں گے. پہلے آپ تھوڑا لے کر کھانا تو شروع کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ اسی میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا اللہ نے چاہا. تو سامنے رکھیں اور سامنے سے کھانا چاہیے. پوری پلیٹ میں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، نہ چمچہ نہ ہاتھ، چاروں طرف نہ پھیلائیں. بچوں کو بھی سکھائیں کہ کھانا سمیٹ کر سامنے رکھیں اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا چمچے سے کھا رہے ہیں ایسے کر کے آگے سکھائیں. اسی طرح ڈش میں سے نکالتے ہوئے جو چیز سامنے آ گئی اس کو پلیٹ میں ڈال لیں. چاروں طرف چمچہ چلاتے رہنا اور ٹانگ تلاش کرتے رہنا بدتمیزی ہے. بعض دفعہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی پلیٹ لے کر، ان کو اپنی پسند کی بوٹی نہیں مل رہی ہوتی، ان کو مل جاتی ہے تو ان کے بچے کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ چمچہ چلاتے رہتے ہیں، یہاں دیکھا اس کو چھوڑا، وہاں دیکھا اس کو چھوڑا. یہ نہ کریں. جو سامنے آ گیا لے لیں، ڈال لیں اپنی پلیٹ کے اندر. یہی قسمت میں تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. لہذا جب کھانا کھاتے وقت لقمہ گر جائے اسے چاہیے کہ صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ابھی گرنے والی بات کیا ہے؟ کوئی ڈرائی چیز ہے، مثال کے طور پہ بسکٹ گر گیا، آپ اس کو اٹھائیں اور کھا لیں جھاڑ کر، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن ہمارے ذہنوں پر سنت کی گرفت تو نہیں ہے نا. ہمارے ذہنوں کے اوپر تو ایک خاص تہذیب کی گرفت ہے. کوئی چیز نیچے گر جاتی ہم فوراً ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. یہ نہ کریں. اگر دھو کر وہ چیز صاف ہوتی ہے اس کو دھو کر صاف کر کے کھا لیجئے. کھانا آپ پکاتی ہیں، یہ نہ ہوا کہ آپ نے ٹماٹر نکالا، وہ ذرا سا اس پہ داغ لگا ہے، پورا ٹماٹر پھینک دیا. یہ مت کریں. جہاں داغ لگا ہے اتنا حصہ نکال دیں اور جو صاف ہے اس کو استعمال کر لیں. بھرپور کوشش کریں کہ کھانا ضائع نہ ہو. جتنا کھانا پھینکتا ہے وہ سب شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے. پلیٹ کو اچھی طرح پونچھ لیں، اچھی طرح سے صاف کر لیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے. تو اگر آپ انگلیوں سے کھا رہے ہیں، ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو انگلیاں صاف کر لیجئے، کھانا نہ لگا رہے. چمچے سے کھا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں اچھی طرح پلیٹ کو صاف کر لیں، کوئی چاول کا دانہ کوئی چیز اس کے اوپر لگی نہ رہ جائے. پھر جتنا کھانا ہو اتنا نکالیں. کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے. ہوکے میں نکال لیتے ہیں پھر کھایا نہیں جاتا. اب کیا ہے، کسی بوفے میں گئے ہیں، وہاں 700 روپیز پر ہیڈ پے کیا ہے. اب پیٹ تو اپنا پیٹ ہے نا. اب کیا کریں، وہ 700 روپے بھی جو ہیں وہ دماغ میں موجود ہیں کہ 700 روپیز ہے. اب وہاں گئے، پلیٹ لے کر کھڑے ہیں، سیلڈ جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک سجی ہے، ہر طرح کی سیلڈ ڈال لی پلیٹ کے اندر. کھانی ہے یا نہیں کھانی؟ کیوں کہیں گے اتنا پے جو کیا ہوا ہے. 2 سال کا بچہ بھی ساتھ ہے، اول تو لے کر کیوں گئے؟ وہ کھا سکتا ہے 700 روپے کا، یہ 50% بھی اگر ہے تو 350 روپے کا کھا سکتا ہے 2 سال کا بچہ. لیکن چونکہ پے کیا ہے اس کے لیے اس کے پیٹ میں بھی ڈالیں گے. اب وہ کہتا ہے اماں نہیں کھانا، اماں کہتی ہے نہیں کھانا ہے، پے کیا ہے. ڈھیر سیلڈ لے لیا، کھا نہیں سکتے نا، سارا چھوڑ دیا. بیرے آئے سب سمیٹا انہوں نے، سب ڈسٹ بن میں پھینک دیا. کس کا گناہ ہوا؟ آپ کے سر پہ گیا. کیوں لیا؟ اگر آپ کو نہیں کھانا کھیرا مت کھائیں، رہنے دیں، کوئی اور کھا لے گا، کم از کم پھینکے گا تو نہیں نا. اسی طرح اب مین کورس کی طرف گئے، وہاں بھی 10 چیزیں سجی ہیں. اب 10 چیزوں کو آپ پلیٹ میں ڈالیں گی تب سوچیں نا کہ کیا حال ہوگا. ٹیسٹ ہی نہیں پتا چلتا کس چیز کا ٹیسٹ کیا ہے. بس اتنا کھانا نکالیں جتنا کہ کھا سکیں. بہت ندیدہ پن لگتا ہے نا، گریڈی لگتا ہے انسان جب اتنا ڈھیر اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے کھانے کا. تھوڑا ڈالیں، جب وہ ختم ہو جائے پھر اٹھ کر دوسرا لے لیں، تھوڑا سا اور لے لیں. کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب منہ میں نوالا ہو تو بولنے سے پہلے کھا لیں. بعض لوگ بولتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں. یہ بالکل نہ کریں. اگلا جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے ساری اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اتنی گھن آتی ہے دیکھ کر، کہتے ہیں ہم کو نہیں کھانا. یا بعض لوگ کھاتے ہیں تو منہ سے آواز آتی ہے نا، یہ بھی انتہائی بد تہذیبی ہے. منہ بند کر کے کھانا چاہیے. بچوں کو سکھائیں منہ کھول کھول کے نہ کھائیں، لپس بند ہونے چاہیے کھانا کھاتے ہوئے. نوالا کھا لیں، پیٹ میں لے جائیں، اس کے بعد جو بولنا ہے بولیں. اور جس چمچے سے کھا رہے ہوں اس چمچے کو ڈش میں نہ ڈالیں بار بار. اس سے بھی اگلے کو
تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے اس کو. تو کھانے کا مقصد بھی یاد رکھیں کہ جسم کو غذائیت پہنچانا ہے. ایسی غذا انسان نہ کھائے جو نقصان دہ ہو. صرف چٹخارے کے لیے کھانا یا بہت کھٹی چیزیں کھانا یا بہت گھی وغیرہ یہ بھی صحت کو نقصان دیتی ہیں چیزیں. اسی طرح جب کھانا کھایا جا رہا ہو اس وقت بات کا موضوع ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، ٹینس نہیں ہونا چاہیے. مرغن کھانا ہو اور ٹینس گفتگو ہو، اس سے تو کئی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو پیدا ہو جاتی ہیں. اگر شوہر کو ہارٹ اٹیک کروانا ہے یا اس کو السر دینا ہے تو ضرور آپ بچے کا رزلٹ ڈسکس کیجیے گا کھانے کی میز پر، وہیں اس کی بھوک ختم. یہ باتیں کھانے کی میز پہ کرنے کی نہیں ہوتی. ہاں اگر اچھی باتیں ہیں، رزلٹ بہت اچھا آیا ہے تو ضرور کیجیے، لیکن اگر آپ کو خیال میں کہ ٹینشن کریٹ ہوگا، کھانے کی میز وہ جگہ نہیں ہے جہاں کے ٹینس موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے. ہلکی پھلکی گفتگو ہونی چاہیے. اور کھانے کے وقت کھانے کا عیب نہیں نکالنا، شکایت نہیں کرنی. ہیلتھ فوڈ کا استعمال رکھیں، پھل سبزی وغیرہ کھائیں. اگر مزاج کے خراب ہونے کی لوگوں کو آپ سے شکایت ہے کہ آپ کا مزاج بہت خراب ہے تو آپ دودھ زیادہ پینا شروع کر دیں. دودھ پینے سے بھی کہتے ہیں مزاج اچھا ہوتا ہے، خوش مزاجی آتی ہے. اگر آپ پکا سکتی ہیں خود پکائیں. خود پکا کر کھلانا اس کا بھی اپنا ہی لطف ہوتا ہے. آپ لاکھ بازار سے چیزیں منگوا لیں، خاندان والوں کو بچوں کو کھلا دیں، لیکن جب ماں خود پکاتی ہے یا بیوی خود گھر میں پکاتی ہے اس سے جو ایک فیملی میں یونٹی اور خوشگواری ماحول میں آتی ہے اس کی بھی بات ہی اور ہوتی ہے. وہ چکر لگاتے رہیں گے کچن کا اور اینٹیسپیشن ہوتا ہے ان کا کہ اچھا اب کیا پک رہا ہے اور کیسے پک رہا ہے. تو یہ کوئی تقوی کے یا آپ کے زہد کے خلاف نہیں ہے اگر آپ کھانا پکاتی ہیں. کوئی بے عزتی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کچن میں پالے یا آپ کچن میں پکڑی جائیں. کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ کہیں کہ اچھا لو قرآن پڑھتی ہوں کھانا پکا رہی تھیں. دیکھا میں تو پہلے ہی پتا تھا. یہ دین والے ایسے ہی ہوتے ہیں، بنتے بہت نیک ہیں، پتا چلا وہ تو کھانے پکاتی ہیں. تو کھانا پکانا کیا تقوی کے خلاف ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں کہ عام معمولی روٹین جو معمول کا روٹین ہوتا ہے اس سے ان کی زندگی کٹ جاتی ہے. نہیں کٹتی. آپ یہاں قرآن پڑھ رہی ہیں نا، گھر میں تو آپ ایک بیوی ہیں، ایک ماں ہیں، بیٹی ہیں. وہ ذمہ داریاں تو آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے. اس کو دین کا حصہ سمجھ کے، عبادت سمجھ کے آپ وہ کام کیجئے. اور یہ بڑا ڈپازٹ ہے. اچھا کھلا دینا، اس سے جو موڈ خوشگوار ہوتے ہیں لوگوں کے. اگر آپ کو دین کے لیے کام کرنا ہے، جیسے آپ کو اپنے گھر والوں کا کوآپریشن چاہیے، آپ چاہتی ہیں وہ دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تعاون کریں، تو جیسے ایک بینک ہوتا ہے نا کہ بینک میں آپ اگر رقم جمع کرتی ہیں تو وقت پڑنے پر رقم نکال سکتی ہیں. جب رقم ڈالی ہی نہیں بینک کے اندر تو نکالیں گی کہاں سے؟ تو یہ اسی طرح ہی ڈپازٹس ہوتے ہیں. ان کو اچھا کھلانا، ان کو خوش رکھنا، تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا، آپ نے ان کو خوشگوار فیلنگز دی تھیں. اب جب آپ کو تعاون چاہیے ہوگا ان کا، انشاءاللہ وہ آپ سے تعاون کریں گے. تو یوں سمجھیں کہ اچھا کھلانا گھر والوں کو یہ ڈپازٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کو برا نہیں کہا کرتے تھے. جو کھانا آپ کے سامنے آتا تھا آپ خوشی خوشی کھا لیتے تھے، جو پسند نہیں ہوتا تھا اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر آپ اچھا کھانا پکاتی ہیں، کوئی آپ سے ریسیپی پوچھتا ہے، ٹال مٹول مت کیجیے، بتا دیجیے. ہمارے ہاں تو خواتین ریسیپیز کی وہ حفاظت کرتی ہیں کہ کیا وہ یہودیوں نے تورات کی حفاظت کی ہوگی. بتا کر نہیں دیتی، کہتی ہاں پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا، وہ ریسیپی بک ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے فون کریں گے بتائیں گے. ایسی کیا چیز ہے بتا دیں. اور کیا فرق پڑ جائے گا اگر کسی اور نے آپ جیسا اچھا پکا لیا تو اس کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جیسے قرآن سکھا دینا صدقہ جاریہ ہے، ایسے کسی کو کھانا سکھا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. گھر والے اس کے خوش ہو گئے اور اس کے ساتھ تعاون انہوں نے کر لیا اور گھر میں خوشگواری آ گئی، الحمدللہ کہ اچھی بات نہیں. اور دو لوگوں کا کیا ہاتھ کا مزہ الگ ہوتا ہے نا. جیسا آپ پکاتی ہیں کوئی اور ایسا نہیں پکا سکتا. آپ کا ہاتھ کا اپنا مزہ ہے، ان کے ہاتھ کا اپنا مزہ ہے. ایک ریسیپی سے سب ایک جیسا کھانا نہیں پکا سکتے. تو یہ فکر کہ ہم جیسا اچھا پکا لیا تو ہماری اہمیت کم ہو جائے گی، نہیں ہوگی. شیئر کر لینی چاہیے ریسیپیز. کھانے کے آداب کے ساتھ پینے کے بھی چند آداب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر
کھانا اور پینا چاہیے. پیتے وقت 3 گھونٹ میں پانی پینا چاہیے اور یہ منیمم تعداد ہے. کوشش کرے انسان کہ اگر پانی یا کوئی مشروب کم بھی ہے تو سنت کا خیال رکھتے ہوئے 3 گھونٹ میں وہ مشروب پیا جائے. کوانٹٹی زیادہ ہے تو 3 سے زیادہ گھونٹ اس کو لینے ہوں گے. بیٹھ کر پیا جائے اور پانی میں یا مشروب میں کسی ڈرنک میں پھونکے نہ ماری جائیں. یہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا جو سانس ہوتا ہے جو باہر نکلتا ہے اس میں مختلف جراثیم ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ کھانے میں یا پانی میں پھونکنا نہیں چاہیے، بلو نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا آتی ہے، مسنون دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے جس نے کہ ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہم کو اس نے مسلمانوں میں سے بنایا. وجعلنا مسلمین یا جعلنا من المسلمین، یہ 2 آپ کو ورژنز ملیں گے کہ مسلمانوں میں سے بنایا، ہمیں مسلمان بنایا. آگے فرمایا آیت 32-33 قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. یہ جو من حرما والی بات ہے، یوں لگ رہا ہے کہ کون ہے یہ دعویٰ کرنے والا، کس نے یہ پابندی لگا دی میرے بندوں پر کہ وہ زینت اختیار نہیں کر سکتے، وہ اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا پہن نہیں سکتے، کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ تو اس میں ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اتنی سختی پیدا کر رہا ہے بلا وجہ کی. جب اللہ نے اجازت دے دی تو الحمدللہ اجازت ہے، اور فرمایا کہ یہ تو ایمان لانے والوں کے لیے ہیں ہی. دنیا میں ایمان لانے والے بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے ان کو. اللہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جب انسان شریعت کی پابندی شروع کرتا ہے تو ویسے ہی اس کو اپنی بہت سی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، بہت سی چیزیں جو اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم پہ چند پابندیاں لگائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمارے لیے حلال بھی تو کی ہیں. ہر خواہش تو حرام نہیں. یہ ہے رہبانیت کہ ہر نفس کی خواہش کو حرام کر لو اپنے اوپر. اس سے زندگی میں سختی آ جاتی ہے. جو جائز خواہشیں ہیں، جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، ان کی بھرپور تسکین کا سامان شریعت میں کر دیا گیا ہے. جب انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے دل اس کا خوش ہوتا ہے. بعض لوگ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں. نعمتیں استعمال کر کے دل کی گہرائی سے شکر ادا ہوتا ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس چوائس ہے، ایک سادہ پانی ہے یعنی کہ ٹھنڈا پانی میٹھا پانی نہیں ہے، اور دوسری طرف ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، تو ٹھنڈا پانی استعمال کرو. ٹھنڈا پانی پی کر زیادہ دل کی گہرائی سے شکر کا احساس ابھرے گا. اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. بلا وجہ کی پابندیاں لگا لینے سے زندگی خشک ہو جاتی ہے نا، مزاج میں بھی تلخی آ جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے. اور بعض دفعہ یہ چیز بھی انسان کو دوسروں سے دور کر دیتی ہے. انسان دوسروں کو بلا وجہ گناہگار سمجھنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا کھا رہے ہیں یا اچھا پہن رہے ہیں. تو فرمایا کہ دنیا میں بھی
ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں، وہ استعمال کریں۔ قیامت کے دن وہ خالص ہوں گی بس ایمان والوں ہی کے لیے، یعنی دنیا میں مومن اور کافر سب ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کافر کے لیے قیامت کے دن یہ تمام نعمتیں عذاب کا سبب بن جائیں گی، اس لیے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتا ان کو استعمال کر کے، فری لنچ سمجھتا ہے، فری لوڈر کی طرح ہوتا ہے کافر، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ان نعمتوں کو استعمال کر کے، جبکہ مومن شکر ادا کرتا ہے، اجر کماتا ہے۔ اور دوسرے خالص کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو بھی یہ نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں، اچھا کھانا، اچھا لباس یا کوئی بھی نعمت، اس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، اس کے ساتھ مشقت ہے، اس کے ساتھ ان چیزوں کے چھن جانے کا غم ہے، یا بعض دفعہ یہ نعمتیں نقصان بھی پہنچا جاتی ہیں انسان کو۔ تو کئی مشکلات، کئی دشواریاں ہر نعمت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن یہ نعمتیں خالص ہو جائیں گی، ان کے ساتھ کوئی دشواری، کوئی پریشانی، نہ محنت ہوگی، نہ مشقت ہوگی، نہ رنج اور غم کا یہ سبب بنیں گی۔ قل، فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کی باتیں، بے شرمی کے کام، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا خوبصورت یہاں پر انداز اختیار کیا گیا، نقطہ نظر، پرسپیکٹو کتنا کلیئر کر دیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ یہ آیت 33 جو ہے یہ اسراف کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ اسراف تم کس کو کہتے ہو؟ 2 پیسے کم 2 پیسے زیادہ، یہ تم اسراف کہتے ہو ان چیزوں کو؟ یہ اسراف تو یہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ اگر کھانے میں حرام شامل ہے، دکھاوا شامل ہے، وہ اسراف ہے۔ لباس ہے، اس میں ستر پوشی نہیں ہو رہی، لباس میں دکھاوا اگر ہے تو وہ لباس کا اسراف ہے۔ یا چیز ضائع ہو رہی ہے، یا کھانا اگر پھک رہا ہے، وہ اسراف ہوگا۔ یا کھانے میں اسراف یہ ہوگا کہ خود اچھا اچھا کھا لیا اور نوکروں کو کچھ نہ دیا، وہ دیکھتے رہ گئے، اب یہ زیادتی ہو گئی ہے نا، یہ اسراف ہو گیا۔ یا کھانے پر غیر اللہ کا نام لے لینا، یہ اسراف ہو جائے گا۔ تو یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر اسراف کی تفسیر، اسراف کا ڈیفینیشن دے دیا گیا۔ یہ سب کچھ مت کرنا، باقی کھاؤ اور پیو، کوئی حرج نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، توحید پر قائم رہو، نیک اعمال کرو، الحمدللہ۔ لباس کے آداب کا جہاں تک تعلق ہے، ترمذی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا پہنتے تو داہنی جانب سے ابتدا کرتے، رائٹ سائڈ سے کپڑا پہننے کی ابتدا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر، یعنی اگر قمیض ہے یا سر پہ امامہ ہے، اس کا نام لے کر فرماتے: اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ، تیرے لیے حمد ہے جیسا کہ تو نے مجھے پہننے کو دیا امامہ یا چادر، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کا خیر اور جس لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس کے شر سے اور وہ شر جو اس میں ہے، وشر ما صنع لہ، اس شر سے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور لباس میں کیا شر ہوتا ہے؟ دکھاوا، خود پسندی یا تکبر، یہ چیزیں اس کو شر والا لباس بنا دیتی ہیں۔ ترمذی میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ نیا کپڑا پہنے کہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی
کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں پردہ داری کرتا ہوں اور زندگی میں میرے لیے سامان زینت بنتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنا وہ لباس جو اس نے پرانا کر کے اتار دیا ہے صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ اس کی پردہ داری فرمائے گا۔ کہ اب آپ نے اگر 4 نئے جوڑے بنائے ہیں، آپ 4 پرانے جوڑے کسی کو دے دیجئے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور آج کل جس طرح کا مٹیریل آ رہا ہے، جیسے رنگ ہوتے ہیں، 1 سال استعمال کر کے کپڑا خراب تو ہوتا نہیں، تو آپ کسی کو دے دیجئے، وہ جب تک استعمال کرے گا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اسلام میں ان نیچرل سختی نہیں ہے کہ اچھا پرانا لباس تم نے دیا تو کوئی اجر نہیں اس کا، نہیں، اس کا بھی اجر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اجر بھی ہوگا، آپ کی الماری بھی ہلکی رہے گی، ورنہ سارے آپ سوچیں نا جمع کر کر کے رکھیں گے تو کیا حال ہوگا، پھر سنبھالنے ہی میں سارا وقت نکل جائے گا۔ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کسی بندے پر اس کی طرف سے جو انعام ہو اس کا اثر اس پر نظر آئے، یعنی اگر اللہ نے کسی کو ویل آف کیا ہے، دولت دی ہے، تو اچھا پہنے، اچھا کھائے۔ اگر انسان اچھا نہیں کھاتا، اچھا نہیں پہنتا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، لوگ اس سے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ لیکن اچھا جو پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو امید ہوتی ہے کہ ہم ان سے مانگیں گے، اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان سے مدد چاہیں گے تو یہ ہم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ نے ان پر فضل کیا ہے۔ احمد اور نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک بے حال آدمی پر پڑی جس کے سر کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ آدمی کوئی ایسی چیز نہیں پا سکتا جسے سر کے بال ٹھیک کر لیتا؟ ہم کسی کو ایسے حال سے بے حال دیکھیں تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں کتنے بزی ہیں نا، ٹائم ہی نہیں ملتا کنگھی کرنے کا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان اپنی صحت سے یا اپنی ہائیجین سے یا اپنے جو اس کا حال حلیہ ہے اس کی طرف سے بالکل ایسا لاپرواہ ہو جائے، گندا میلا کچیلا لگے۔ یہ اسلام میں ہرگز نیکی کا کوئی معیار نہیں، بلکہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے گندا رہنا۔ ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میلے کپڑے پہنے ہوئے، گندے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، فرمایا، کیا اسے کوئی ایسی چیز نہ ملی کہ کپڑے دھو کر صاف کر لیتا؟ صاف ستھرا رہنا، صفائی، یہ بھی اسلام میں نہایت پسندیدہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ مسلمانوں کا وجود میں آیا، خارجی جن کو کہا جاتا تھا، خارجائٹس۔ یہ شدت پسند تھے، دین میں انہوں نے انتہائی شدت اختیار کی، تقوی کا خود ساختہ سیلف کریٹڈ انہوں نے ایک معیار بنا لیا تھا۔ ان کا تقوی کا معیار یہ تھا جو آج بھی ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کوئی اچھی چیز استعمال نہیں کرنی، اللہ کی زینت کو خود ہی اپنے لیے حرام کر لیا اور اس کو بہت اعلیٰ تقوی کا معیار بنا لیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حسین یمنی جوڑا پہنا، اس سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فورن سے آیا ہے، میرا لباس باہر کا ہے، تو یہ وہی چیز ہے کہ جو چیز لوکل ہوتی ہے وہ کم اس کی قیمت ہوتی ہے، جو چیز باہر سے آتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یمن سے منگوایا ہوا ایک جوڑا پہنا۔ کیوں پہنا آپ کے خیال میں؟ کیا ضرورت تھی ان کو یمنی جوڑا پہن کے جانے کی؟ ہم کیا کرتے اگر کوئی اچھا لباس پہننے کو ہمارے تقوی کے خلاف سمجھتا، اچھا لباس پہننے کی وجہ سے کوئی ہمیں غیر متقی سمجھتا، ہم تو اس کا امیج برقرار رکھنے کے لیے کبھی اچھا لباس نہ پہنتے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نظر میں متقی نظر آنا چاہتے ہیں، جبکہ صحابہ اللہ کی نظر میں متقی لگنا چاہتے تھے۔ لوگوں سے مطلب نہیں تھا ان کو کہ یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اور جب اللہ نے حرام نہیں کی تو کیوں بلا وجہ حرام کی جائے ایک چیز صرف لوگوں کے لیے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت حسین یمنی جوڑا پہنا، اس کو پہن کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا استقبال کیا اور اعتراض کے طور پہ جوڑے کے بارے میں پوچھا۔ مطلب یہ تھا کہ خوبصورت لباس اللہ کے رسول کی سنت اور تقوی کے خلاف ہے، ان کو اچھا نہیں لگا کہ وہ مہنگے کپڑے پہن کر آ گئے۔
ابن عباس نے فرمایا تم میرے اس اچھے لباس پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حسین سے حسین جوڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پہن کر صحابہ کے سامنے آئے اور اس چادر کی قیمت 1000 درہم تھی۔ اتنی مہنگی چادر جو ہے وہ آپ نے پہنی، کیوں آپ نے یہ کام کیا؟ آپ نے یہ کام اس لیے کیا کہ امت آپ کے بعد کہیں غلف کا شکار نہ ہو جائے، کہیں وہ اتنی زیادہ سخت نہ ہو جائے۔ اور یہ ہم میں سختی آتی ہے، دین جب آتا ہے ہم بلا وجہ اللہ کی زینت اپنے اوپر حرام کرنے لگتے ہیں۔ ینگ بچیاں ہیں، 12-13 سال کی عمر ہے، 11-12 سال کی عمر ہے، 17-18 20-25 سال کی عمر ہے، یہ پہننے اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا اس زمانے میں۔ اب ماں جو ہے وہ دینی مزاج کی ہو گئی، اب بیچارے بچوں پر پابندی لگا دی، نہ اچھا کپڑا بناتی ہیں، نہ ان کو پہناتی ہیں، نہ اڑھاتی ہیں۔ یہ بہت زیادتی ہے، بلا وجہ کی سختی ہے بچوں کے ساتھ۔ اور اگر بچیوں نے کہا کہ اماں سب اتنا خوبصورت وہ پہن رہے ہیں، فلاں چیز کا آج کل فیشن ہے، کہہ دے نہیں بیٹا سادگی سے رہیں گے ہم تو۔ یہ مت کریں، یہ چڑھانے والی چیز ہے۔ بس خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جو لباس آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بنا رہی ہیں وہ ساتر ہونا چاہیے، چست نہ ہو، تنگ نہ ہو، اس میں سطر نہ جھلکتا ہو۔ اگر اس طرح کا لباس آپ پہنا رہی ہیں، وہ پہننا چاہتی ہیں، الحمدللہ بنا کر دیجئے۔ اگر بلا وجہ غلط چیزوں پر سختی کریں گے اور سٹینڈ لیں گے تو جن چیزوں پر واقعی سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے وہاں تو توانائی اور ہمت ہی نہیں بچے گی، وہاں کوئی سٹینڈ لے نہیں پائیں گے، وہاں نرمی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہر شخص کا مزاج ایک جیسا سادہ نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں لباس کیسا ہے ان کا، سیدھا سادہ لباس بھی ان کو اچھا لگتا ہے اور وہ پرانے لباس میں ہی خوش رہتے ہیں۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو نہایت پرانا لباس اچھا لگتا تھا، پیبند لگا ہوا، یہ ان کا ذاتی ذوق تھا۔ کچھ لوگوں کو آج بھی شوق ہوتا ہے، پرانا کپڑا نرم ہو جاتا ہے نا، سافٹ ہو جاتا ہے، وہ ان کو بہت اچھا، بہت کمفرٹیبل لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز خوبصورت چاہیے ہوتی ہے، معمولی درجے کی بھی اگر چیز ہو لیکن وہ چاہتے ہیں ہو خوبصورت۔ دیکھیے خوبصورتی کے لیے بہت پیسہ تو ضروری نہیں ہے، چند 100 کا بھی جوڑا ہو سکتا ہے رنگ بڑا خوبصورت ہو اس کا، یا بہت آرام دہ ہو تو وہ بھی زینت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسلام ایک لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکتا، تو اسلام گنجائش دیتا ہے اگر کوئی شخص ہے اس کا اسٹیٹک سینس ڈیولپ زیادہ ہے، خوش ذوق انسان ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، خوبصورت لگنا چاہتا ہے، تو اسلام نے منع نہیں کیا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بھی خوبصورت ہوں، میرا جوتا بھی خوبصورت ہو، یہاں تک کہ میرا کوڑا، وپ جس سے وہ اپنے جانور کو قابو میں رکھتا ہے، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا کوڑا بھی خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم تو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے لو یہ کیا بات ہوئی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے کہ انسان ہر رنگ کو چھوڑ دے، ہر خوبصورتی کو چھوڑ دے، اور یہی ہم نے اسلام کے ساتھ بھی کیا ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ ہر قسم کی خوبصورتی کو کاٹ کے پھینک دیا، ہر چیز بدصورت ہو، ہر چیز گھٹیا ہو، ہر چیز بلو سٹینڈرڈ، سب سٹینڈرڈ ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں دیکھو کتنی سادگی ہے۔ اور اسلام کے ساتھ جہاں اسلام کا نام لیا جا رہا ہو وہاں ذرا سی خوبصورتی، ذرا سی سجاوٹ اگر ہمیں نظر آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تقوی نظر نہیں آ رہا تھا، یہ سب تقوی کے خلاف ہے۔ کہیں قرآن کی مجلس ہو اور آپ خوبصورتی کے ساتھ اگر وہاں کچھ لوگوں کو دے دیں، لوگ ایک دم ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور کہیں قرآن کی مجلس ہو اور وہاں پہ دسترخوان نیچے بچھے ہوں اور مکھیاں بھنک رہی ہوں اور ٹین کے جو جگ ہیں وہ لڑک رہے ہوں وہاں پر، ہم کہتے ہیں ہاں کتنا تقویٰ تھا نا ان کے ہاں۔ اور اگر کانچ کی پلیٹ آپ نے رکھ دی اور تمیز تہذیب کے ساتھ لوگوں کو کھلا پلا دیا، ہم کہتے ہیں بہت غیر متقی لوگ ہیں، وہاں تو تقوی ہی نہیں تھا۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، جتنی بد نظمی ہو، جتنی ہڑبونگ ہو، بچے رو رہے ہوں، پلیٹوں پہ سے گر رہے ہوں، لڑک رہی ہوں چیزیں، گندگی مچی بھی ہو، ہم کہتے ہیں یہ تقویٰ ہے۔ اور جب چیز آرگنائزڈ ہو اور صاف ستھری ہو اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہو، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری سینسٹیوٹیز ایک دم وائلیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنا مزاج درست کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم نے کیا تقوی کے معیار بنا لیے ہیں پتہ نہیں، نقلی۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے معیارات سے دھوکہ نہیں کھاتا. آپ کسی کے تقوی کو جج نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ تو اسلام مستحق ہے خوبصورتی کا. جب آپ اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر کوئی مجلس محفل سجائیں، اس میں خوبصورتی کا ضرور اہتمام کیجیے. ہاں، اسراف کی ضرورت نہیں، لیکن خوبصورتی اور تمیز، تہذیب اور آرگنائزیشن، یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اور اگر آپ کوئی ایسٹیٹک سینس، کوئی حصے لطیف کا خیال رکھ سکیں لوگوں کی، وائی ناٹ، کیوں نہ کریں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو لوگوں کے پرسپشن سے آپ مت جج کیجیے. آپ لوگوں کو راضی کرنے کو کام نہیں کر رہی. اگر وہ یہ سمجھتے کہ آپ نہایت غیر متقی ہیں جو آپ یہ کر رہی ہیں، ان کو سمجھنے دیجیے. آپ اسلام کا فائدہ سوچئے اس وقت، اسلام کا، کہ اللہ نے خوبصورتی کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے پوچھا ہے کون ہے جو حرام کرتا ہے اللہ کی نازل کی ہوئی زینت کو؟ کون اپنے آپ کو ایسا متقی سمجھتا ہے؟ وہ کل جواب دے دے گا اللہ کو کہ اس نے آخر ان چیزوں کو تقوی کے خلاف کیوں سمجھا. تو اپنے، اگر آپ کو خود بھی کوئی چیز استعمال کرنی ہے اچھی، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ خود خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اب اگر ہم اپنے معیار سے دنیا بناتے، ہم کیسی بناتے؟ ہم سے مطلب ہے ہم متقی دنیا بناتے، کیسی بناتے؟ آپ چڑیوں کے اندر یہ رنگ ڈالتی ہیں، ہم کہتے ہیں کیا فضول خرچی ہے، کیا ویسٹ آف ٹائم. پھول کس رنگ کے ہوتے؟ براؤن، ڈل، بالکل خزاں زدہ. اور ہم پھل کیسے بناتے؟ ہم کہتے کیا ویسٹ آف ٹائم ہے، کیا ضرورت ہے انار کو سجانے کی، ڈالو پھینکو اسی طرح، سب کھا پی کے پھینکیں گے اسی طرح سے. ہم تو اس طرح کائنات بناتے، بے ڈھنگی، بے ترتیب، بد تہذیبی ہوتی اس کے اندر، کوئی سجاوٹ نام کی چیز نہ ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم اتنے متقی، ہم تھوڑی سجائیں گے. ہم کہتے ہیں کافر سجاتے ہیں، ہم تھوڑی سجاتے ہیں. تو نہ ہم انار سجاتے، نہ ہم بھٹا سجاتے، نہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ گندم کی بال نکلتی. ایک ایک دانہ اس کے اندر دیکھیں، کیا نزاکت اور کیا حسن ہے. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے اندر، رنگ دیکھیں. ہم کہتے ہیں کیا ویسٹ آف ٹائم ہے، کون دیکھ رہا ہے ان کو، پڑی سمندر کے اندر، کیا کرنا ہے سجا کے ان کو، رہنے دو. متقی لوگ یہ کام نہیں کرتے. ہم دنیا ایسی بناتے ہیں نا، ہم بلیک اینڈ وائٹ، ڈل، براؤن، گندی سی دنیا بنا کے رکھ دیتے. ہم کہتے رہنا ہی کتنا ہے یہاں پر، 4 دن تو رہنا ہے، سجانے کی کیا ضرورت ہے. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اور اس میں اتنا حسن رکھا ہے، اللہ کا معیار ہمارے معیار سے بہت مختلف ہے. ہم نے سجاوٹ کو، رنگوں کو، زینت کو تقوی کے خلاف بنا کر پتہ نہیں کیا سمجھا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کتنے نیک ہیں. ہم ہر چیز سجائیں گے، ہم اسلام کے ساتھ سجاوٹ کو پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ایسی بے ڈھنگی، ایسی پھوڑ کائنات نہیں بنائی. اللہ نے اس بے ڈھنگے پن سے ہمیں نہیں کھلایا. وہ غذا جو ہم کھا کر یوں پھینک دیتے ہیں، اللہ نے کیوں اتنا خوبصورت بنایا اس کو؟ اللہ نے کیوں اتنا رنگین بنایا؟ اللہ نے کیوں سجایا اس طرح سے کھانے کو؟ کبھی آپ کینو کو تو دیکھیے، ایک ایک بوند رس کی اللہ نے کیسے پیک کی ہے پپس کے اندر، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے چھلکا چڑھایا ہے اس کے اوپر. ہمیں تو خوبصورتی نہیں اچھی لگتی، اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کی میتھڈالوجی نہیں اچھی لگتی. تو یہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا. کائنات مسلم ہے نا، کائنات کیسی ہے؟ نہایت خوبصورت. مسلم بھی نہایت سلیقے مند ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اعمال کو بھی سجائیے اور اسلام کو بھی سجائیے. ہاں، کس کے لیے؟ اللہ کی بڑائی کے لیے. یہ کوئی تکبر نہیں ہے خوبصورتی اختیار کرنا. اللہ ہی نے سارے رنگ بنائے ہیں. کسی رنگ کو منع کر لینا اپنے اوپر کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو خوبصورتی اللہ کو پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر تو حق کو نہ ماننے کا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کا نام ہے. ہاں، اب کمپیریزنز کرنا بیٹھ کے کہ میری محفل ایسی، ان کی ایسی، میرا لباس ایسا، اس کا لباس ایسا، یہ دراصل تکبر ہو جائے گا. اپنا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، اچھا لباس پہننا چاہتی ہیں، شوق سے پہنی، سجائیے، بیلیں لگائیے، موتی لگائیے، جو جی چاہے لگائیے، اچھے سے اچھا لباس پہنیے. اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے. دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے مت پہنیے. اس لیے مت پہنیے کہ اگلے آپ کو دیکھ کے متاثر ہوں گے.
مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے کپڑے پہنے گا اس کو اللہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ ہمارا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم سب سے نمایاں، سب سے ڈفرنٹ نظر آئیں۔ لباس پہننے میں اگر یہ مقصد ہے، اب یہ اسراف ہے، اس پہ اللہ کا غضب بھڑکے گا۔ شادیاں ہوتی ہیں، دولہا والے کپڑے بناتے ہیں دلہن کے لیے، بڑی سجا کر اسی لیے بھیجتے ہیں بہو کے گھر کہ لوگ دیکھیں۔ اب وہ لڑکی تو کل آپ کے اپنے گھر آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، آخر اس کے گھر کیوں بھیج رہے ہیں اتنا کچھ اٹھا کے؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ سب دیکھیں، دکھاوا ہو۔ اور جب دکھاوا ہوتا ہے اس سے کتنوں کے دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی بہو کی کتنی دوستیں، کزنز وہاں موجود ہوں گی، ان کے دلوں کے اندر بھی سارے ارمان خواب سج جائیں گے ان کی آنکھوں کے اندر کہ ہماری بری بھی ایسی ہے۔ اور جب نہیں آتی ان کو لگتا ہے کہ بیکار کی شادی ہو رہی ہے، تو ہم سے تو کسی کو محبت ہی نہیں۔ دکھاوا ہوتا ہے، پھر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ جب شادیاں کرنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جہیز اور بری ملا کر 100، 150، 200 جوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسراف۔ آدھے سے زیادہ پکتے ہیں، سائز بدل جاتا ہے، اگلے مہینے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، یا فیشن بدل جاتا ہے، سائز چینج ہو جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں، جن کی آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، جو اماؤں نے اپنے ارمان نکالے تھے اور ساس نے بھی، کتنے پہنے آپ نے؟ کسی کو دے دیتا ہے یا دل سے اتر جاتے ہیں، دیکھ دیکھ کے انسان کا دل بھر جاتا ہے ان سے۔ پیک کے پیک جوڑے بعض دفعہ آپ اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر، اتنی ایفرٹ اس کے اوپر لگتی ہے۔ یہ ہے فضول خرچی۔ اچھے بنائیں، تھوڑے بنائیں، سب مل ملا کر 20-25 جوڑے بنا دیں، ماں اور ساس سب مل کر، اس سے زیادہ کی تو ضرورت نہیں۔ لیکن دکھاوا، اس لیے کہ ہم اپنی محبت کا معیار یہ بنا کے رکھتے ہیں کہ جوڑے کتنے دیے۔ تو بنائیں، 5 بنائیں، 7 بنائیں، جتنے بنائیں، اور ان کو بنا کر آپ الماری میں لٹکا دیں۔ کہیں دکھانے کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی بہو کے لیے کر رہی ہیں، کافی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اس طرح ہم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں دکھاوا کر کے، اور جب شہرت نہیں ملتی تو بھی ہم کو بہت رونا آتا ہے، جب لوگ اس کو اپریشیٹ نہ کریں۔ تو یہ دکھاوے کا لباس دراصل اسراف ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا۔ 2 چادریں کیا مطلب؟ قیمتی لباس پہنا تھا، بہت سیلف کانشیس تھا کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، اور اپنے جی میں ان قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ سوچ لیا کہ ایک محفل میں ایک جوڑا پہن لیا، اب دوبارہ نہیں پہن سکتے، یہ ہے اسراف۔ کیوں نہیں پہن سکتے دوبارہ ایک جوڑے کو؟ بتائیں، اتنے ہزاروں کا تو ایک جوڑا بنا، پہنے تاکہ قیمت وصول ہو۔ وارڈروبس کے وارڈروبس بھرے ہوتے ہیں، الماریوں کے الماریاں بھری ہوتی ہیں، الماری کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، 50 جوڑے سامنے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو، اور اونچا کہتے ہیں کہ میاں سن لے۔ اب میاں ایسی بیوی کو بیوقوف نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا؟ پھر روتے پیٹتے ہیں کہ ہمیں تو عقل مند ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں تو کہاں سے سمجھیں گے عقل مند؟ 50 جوڑے رکھتے ہوئے جو بیوی کہہ رہی ہے میرے پاس کچھ پہننے کو نہیں، تو بیوقوف ہے نا۔ اسلام نہیں چاہتا ہم ایسی حماقت کریں۔ جتنی قناعت سے رہیں گی اتنی نیت سیر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے الغنا غنا النفس، اصل بے نیازی تو دراصل نفس کی بے نیازی ہے کہ نفس بے نیاز ہو جائے۔ 4 ہیں تو الحمدللہ، اور 40 بھی قسمت میں اگر لکھے ہیں اللہ نے آپ کی تو آپ کو 40 ملیں گے، تب بھی الحمدللہ۔ جتنا زیادہ اسراف کریں گے اتنی محتاجی، اتنی محرومی بڑھے گی، یاد رکھیے۔ اور جتنی قناعت کریں گے اتنے غنی اور نیت سیر ہو جائیں گے۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قیمتی لباس کی استطاعت کے باوجود، یعنی جو بہت اعلیٰ لباس افورڈ کر سکتا ہے، اس کے باوجود ازراہ تواضع اس کو استعمال نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اس کو اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا بھی پسند کرے پہن لے۔ یعنی وہ لباس کی وجہ سے مجلس محفل میں نمایاں نہیں ہونا چاہتا،
اسے ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بہت اعلیٰ لباس دیکھ کر کسی کم حیثیت والی کو احساس محرومی نہ ہو. بہت اچھا جذبہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے تو کیا فرض ہے کہ آپ نیا جوڑا بنائیں؟ ہمارے ہاں تو گناہ کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی شادی تم نے نئے کپڑے نہیں بنائے. آپ نے بھی اتنے سارے پرانے رکھے ہیں، اس میں سے کوئی پہن لیں گے. کہتے ہیں لو کنجوس. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، نیا جوڑا نہیں بناتی. اور آپ آزما کے دیکھیں، آپ کے پاس کپڑے ہیں اور الحمدللہ اچھے کپڑے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھٹیا یا معمولی پہنے، بہت اعلیٰ بہت قیمتی کپڑے ہیں. آپ نے وہی کپڑے پہن لیے جو رکھے تھے. آپ پورے خاندان پہ اس کا اثر دیکھیں گی. باقی لوگوں کا بھی نئے نئے کپڑے بنانے کا شوق ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی رکھا ہوا ہے، ہاں میرا بھی فلاں جوڑا رکھا ہے، وہ بھی بالکل نیا رکھا ہے، میں نے صرف 2 دفعہ پہنا ہے. تو پورا ٹرینڈ آپ کو اپنے خاندان میں نظر آئے گا کہ سب جو ہیں اسراف سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی. سب کو یہ شوق نہیں ہوگا کہ ہم سب نئے کپڑے بنائیں. بنا لیں تو بھی حرج نہیں، اللہ نے منع نہیں کیا. کوئی فرض کی یا حرام حلال کی بات نہیں کی جا رہی، ایک ٹرینڈ کی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ کے پاس ٹرنک بھرا رکھا ہے اتنے خوبصورت قیمتی کپڑوں کا، اس میں سے نکال کر ایک پہن لیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اور نیا بنا لیں تو بھی حرج نہیں. لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسا کام کروں کہ لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو، جو افورڈ نہیں کر سکتے نئے کپڑے تو ان کو شرمندگی نہ ہو. آپ یہ سٹیپ لینا چاہتی ہیں تو مت بنائیے نیا کپڑا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. یا اپنے لیے آپ کوئی ایک معیار مقرر کر لیتی ہیں، کوئی لمٹ مقرر کر لیتی ہیں کہ میں اس سے زیادہ کا قیمتی کپڑا نہیں بناؤں گی اپنے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن دوسروں کو جج نہیں کرنا کہ وہ قیمتی کیوں پہن رہا ہے، اس کی برائی نہیں کرنی. اور نہ مجلس محفل میں بیٹھ کے اعلان کرنا ہے کہ جی میں تو 1000 سے زیادہ کا جوڑا بناتی نہیں. آپ نے دوسروں کو کیوں سنایا؟ دوسروں کو کیا مطلب؟ آپ اپنے لیے کر رہی ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ چیز کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشمی کپڑے کا استعمال میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام. تو قیمتی کپڑا منع ہوتا تو جیسے مردوں کے لیے حرام تھا ایسے عورتوں کے لیے بھی حرام کر دیا جاتا. سونا اور سلک، گولڈ اینڈ سلک، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو اگر قیمت سے اسراف ہوتا تو اللہ کے رسول فرما دیتے کہ عورتیں بھی سونا نہ پہنیں، ہیرے نہ پہنیں، سلک نہ پہنیں. اللہ نے تو ریشم کا کیڑا بنا دیا، وہ ساری زندگی ریشم بناتا رہتا ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے بناتا ہے نا، آپ کے لیے بناتا ہے، ہم مسلمان خواتین کے لیے کہ خواتین پہن. لیکن مرد نہیں ریشم پہن سکتے. اگر مرد ریشم پہنتے ہیں یا سونا پہنتے ہیں تو پھر یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہو گیا نا، حرام میں جا کے انہوں نے انڈلج کیا. جبکہ آج کل ہمارے ہاں شادیوں میں جو حال ہے، یہ لگتا ہے کہ جب تک دولہا رو سلک کی شیروانی نہ پہنے اور جب تک سونے کی گھڑی یا انگوٹھی نہ پہنے لگتا ہے نکاح حلال نہیں ہوگا. اس قدر فکر پڑتی ہے ساسوں کو، لڑکیوں کی ماؤں کو کہ دولہا کے لیے ہم کیا بنائیں. ٹھیک ہے آپ اس کو تحفہ دینا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں. لڑکوں کا بھی دل چاہتا ہے وہ تھوڑے سے پیمپر ہوں، آپ کا داماد ہونے والا ہے، آپ بنا دیں کپڑے اس کے لیے. لیکن کیا رو سلک کے علاوہ کپڑا نہیں بازار میں؟ اتنا کپڑا ہے، کوئی اور لے لیجئے. کہتے ہیں اچھا انگوٹھی دے تو دیں، چلو پہنے نہیں. دینے پر اس قدر اصرار ہوتا ہے، جب اس کو پہننا نہیں تو دیتی کیوں ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ سونے کی انگوٹھی یا سونے کی گھڑی اس کو دی جائے؟ کیوں انسان گناہ کے اندر ملوث ہو؟ بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہن لیا وہ اسے آخرت میں نہ پہنے گا. تو سوچئے کہ شادی جیسا مقدس اور نازک موقع ہے، انسان اللہ کی رحمت کا کتنا زیادہ اس وقت محتاج ہوتا ہے. ایسے وقت اللہ کے غضب کو دعوت دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بہت بدقسمتی ہے. شاید اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر آج کل لڑائیاں ہیں اور تقریباً ہر شادی میں جھگڑے پڑتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے نا، اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ان بلا وجہ کی رسومات اور دکھاوے کی وجہ سے. آیت 26 یا بنی آدم، اے اولاد آدم. اب یہ انداز کتنا پیارا ہے، اے اولاد آدم.
آدم علیہ السلام کے بچوں کو پکارا گیا، باپ کے نام سے بچوں کو پکارا گیا، تاکہ یہ بھی یاد رہے کہ دیکھو جو تمہارے والد کا دشمن تھا تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کہف میں، فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو تم اپنا دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ قرآن میں آتا ہے اِنَّ الشَّیطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ تم نے کیوں اس کو سینے سے لگا لیا ہے؟ تم نے کیوں اس کو اپنا ساجی بنا لیا ہر چیز کے اندر؟ تم نے شیطان کو آخر اپنا رول ماڈل کیوں بنا لیا؟ اس کے نقش قدم پر کیوں چلے جا رہے ہو؟ ہم سے تو کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی ہرگز پیروی مت کرنا۔ تمہارے باپ سے دشمنی کی ہے، تم سے بھی دشمنی کرے گا۔ باپ کا دشمن ہے تو اولاد کا بھی تو دشمن ہے۔ تو یہاں بنی آدم کہہ کر پکارا گیا، فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ بڑی اہم بہت خوبصورت آیت ہے، لباس کا مقصد بتایا گیا۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ انسان اور لباس دونوں دنیا میں ساتھ ساتھ آئے۔ یہ جو ہم نے متس پڑھی ہیں کتابوں میں، اور افسوس کی بات کہ ایجوکیشن کے نام پر جو یہ متس دی جاتی ہیں بچوں کو، ایک طرف تو سائنس کا اتنا غلغلہ کہ جو چیز ثابت نہیں ہوتی اس کو مت مانو، اور اتنا زیادہ سائنس سے گرویدہ ہو گئے کہ اگر اللہ ثابت نہیں ہوا حواسوں سے تو اللہ کا انکار کر دیا۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف کیا کہ جو چیز قطعی ثابت نہیں ہے اس کو حقیقت بنا کر پیش کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنے نظریات کی حمایت میں وہ چیز تھی۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کسی سائنسدان کے پاس کہ انسان جو ہے بغیر لباس کے دنیا میں آیا تھا، خود سے فرض کر لیا اور حقیقت بنا کر پیش کر دیا۔ کیا یہ انسائنٹیفک بات نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہمیں کرنی ہے۔ اب جو چیز اس تھیوری کو، اس نظریے کو سرو کرتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، ثبوت تلاش نہیں کرتے، اس کے لیے نہ ثبوت مانگتے ہیں، اور جو چیز اس ان کے نظریے کو سرو نہیں کرتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے پوری کائنات اور کائنات کا چپا چپا پتا پتا اس کا ثبوت دے رہا ہو، کہہ دیتے ہم نہیں مانتے۔ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں کہ انسان بغیر لباس کے آیا تھا، لیکن ایسے پورٹری کیا جاتا ہے کتابوں میں، ایسی تصویریں بنا کر اور دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ انسان تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا تھا اور لباس تو بعد کی ایجاد ہے۔ بالکل غلط۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا فَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، مکمل ہو گئی ہیں آپ کے رب کی باتیں سچائی اور عدل کے لحاظ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ لباس آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آیا، تو کہا کہ ہم نے لباس نازل کیا۔ مقصد کیا ہے سب سے پہلا لباس کا؟ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ یہ اول مقصد ہے لباس کا، یہ پرائم ریزن ہے لباس کا۔ لباس بناتے ہوئے پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کیا جسم کے قابل شرم حصوں کو یہ ڈھانک رہی ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آگے ریش بھی ہے، زینت۔ ریش کہا جاتا ہے چڑیوں کے پروں کو، اور خوبصورت لباس کو بھی ریش کہا جاتا ہے۔ اگر لباس میں کوئی زینت اختیار کرنا چاہے تو قرآن نے تو اس کی پوری سینکشن دے دی ہے، کھلی اجازت ہے، جتنا خوبصورت لباس چاہو پہنو، اللہ نے نہیں منع کیا۔ جانوروں کے پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ بالکل بلیک اینڈ وائٹ بھی تو بنا سکتا تھا، لیکن کیا خوبصورت اللہ نے ان کو لباس پہننے کو دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانوروں کو اللہ نے جس طرح سے بنایا ہے، جو ان کے جسم کے قابل شرم حصے ہیں وہ کیسے چھپے رہتے ہیں، کیسے ڈھکے رہتے ہیں، یا وہ دم سے چھپ جاتے ہیں، یا ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے قابل شرم حصے وہ چھپ ہی جاتے ہیں، نمایاں نہیں ہوتے، پروں سے ڈھک جاتے ہیں یا بالوں سے ان کو کور کر لیا جاتا ہے۔ جو انسان چاہے خوبصورتی اختیار کرے، زینت اختیار کرے، اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ ہاں چیز کیا ہے؟
لباس التقوی ذالک خیر، ظاہری لباس اس جسم کو عطا کیا، اور ایک باطنی لباس ہے جو روح کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ ہے تقوی کا لباس۔ جو بھی ظاہری لباس ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ روح کے لباس کا اظہار ہوتا ہے، روح کے لباس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے۔ اگر روح نے تقوی کا لباس نہیں پہنا تو انسان اپنا لباس بنائے گا، لیکن اس لباس کا ستر ڈھانکنے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لباس صرف زینت کے لیے رہ جائے گا، بلکہ مزید عریانی کا سبب بن جائے گا، مزید نیوڈیٹی۔ اور لباس پہن کر لوگ صرف اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہیں گے دوسروں کے اوپر، اور نمائش کے لیے لباس پہنیں گے۔ اور اگر روح نے تقوی کا لباس پہنا ہے تو چاہے زینت ہو یا نہ ہو، سب سیکنڈری چیزیں ہیں، ثانوی۔ اصل چیز یہ ہے کہ میرا جسم ڈھک رہا ہے پوری طرح سے یا نہیں، اس کا انسان کو شعور اور احساس ہوگا۔ آیت نمبر 27 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ بڑا معنی خیز خطاب ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اپنے والد کے تجربے سے تم سبق حاصل کرو، کسی اور کی کہانی تم کو نہیں سنائی جا رہی، یہ تمہارے اپنے خاندان کی کہانی ہے، تمہاری اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ باپ کا دشمن تمہارا بھی دشمن ہے۔ پہلی چال جو شیطان نے تمہارے خلاف چلی اور جس میں وہ کامیاب ہوا، وہ تھی ان کے ستر کھولنے کی۔ تو تم ہوشیار رہنا، تم پر بھی وہ یہیں سے حملہ کرے گا۔ شیطان کا آپ دیکھیں کہ جو طریقہ ہے حملے کرنے کا وہ بدلہ نہیں ہے، آج بھی وہی وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اس نے یہی کام کیا تھا، پہلے انسان کے ساتھ بھی یہی کام کیا تھا، آخری انسان تک وہ یہی کام کرے گا، آج بھی یہی کر رہا ہے۔ پہلے انسان کا بھی اس نے لباس اتروایا تھا، آج کے انسان کا بھی اس نے لباس اتروا دیا۔ اب جو اس کے حملے ہیں شیطان کے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات پہنچیں، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، شیطان ان پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اللہ کی آیات ڈھال ہیں، حفاظت ہیں، پروٹیکشن ہیں، وہ آگے آگے ہوتی ہیں، امام ہوتی ہیں، زندگی کا نور، زندگی کی روشنی ہوتی ہیں، اور انسان اس حفاظت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کی روشنی میں شیطان کو پہچان لیتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کے کلام کا نور نہیں ہے، اللہ کے کلام کی حفاظت نہیں ہے، ناممکن ہے کہ وہ شیطان کے حملوں سے بچ سکے۔ وہ پہچان ہی نہ پائے گا شیطان کو، بچے گا کیسے؟ تو اللہ کی طرف سے ہدایات آ گئیں، اور شیطان کے اولین حملوں سے یہ وسوسہ اور لباس، یہ اولین حملہ ہے نا، باقی باتیں تو بعد میں کرتا ہے، وہ پہلے یہاں حملے کرتا ہے۔ تو ستر اور حجاب کے بارے میں تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیے، حدیث میں مزید ان کی تفصیل آ گئی۔
نبی کے گھر سے نمونہ بنا کر پیش کر دیا گیا. لباس کیسا ہو خواتین کا، مردوں کا لباس کیسا ہو، خود نبی کی ذات کو مردوں کے لیے نمونہ بنا دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اور ان کی بیٹیوں کو باقی مومنات کے لیے، مومن عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا گیا. تو یہ تو لباس اپنی جگہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کی حد تک اگر دیکھیں تو یہ لباس اور سطر، یہ الحمدللہ یہ تعلق قائم رہا، لباس کا اور سطر کا تعلق قائم رہا. اچھا، جہاں تک لباس کا تعلق ہے اس کو سمجھیں. شیطان کو مجرد لباس سے دشمنی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. لباس اتروانا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں کہ اترنے سے مطلب کیا ہے. شیطان کو ایز سچ پر سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈریس، لباس سے اس کو دشمنی نہیں ہے. ہی ہیز نتھنگ اگینسٹ اے ڈریس. لباس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ مخالفت کرتا ہے سطر کی. کوشش کیا ہے، حملہ کیا ہے شیطان کا؟ وہ حملہ یوں کرتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سطر ڈھکا ہوا نہ ہو، اور اس کے لیے اس نے انسان کی ایگو ہی کو بھڑکایا ہے، انسان کی خودی ہی کا سہارا لیا ہے. اس نے دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ لباس کا اصل مقصد زینت ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے لباس کا اصل مقصد. اور اگر اپنے آپ کو سجانے کے لیے سطر کھولنا پڑے، اگر نمایاں ہونے کے لیے، پرومیننٹ ہونے کے لیے سطر کھولنا پڑے تو کھول دو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً شیطان کو چھپر پھاڑ کر کامیابی ملی ہے. آج لباس کا سطر سے تعلق اکثر و بیشتر ہمیں نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ، بلکہ لباس زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، لوگوں میں مختلف نظر آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کوشش کے دوران اگر سطر ڈھک جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ ڈھکے تو بھی ٹھیک ہے. یہ کیوں ہوا؟ ایسے ممکن ہوا جب روح نے تقوی کا لباس اتار کر پھینک دیا تو جسمانی لباس کا بھی حیا سے، سطر سے کوئی تعلق نہ رہا. اب جو ہم سطر کی بات کر رہے ہیں، جسم ڈھانکنے کی بات کر رہے ہیں، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جسم کے کون سے حصے ڈھکنے چاہیے؟ اگر انسانوں ہی سے یہ سوال پوچھا جائے، ہم اگر سروے کریں، بہت سارے مرد اور عورتیں الگ الگ جواب دیں گے. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. سطر کیا ہے؟ انسان کے جسم کے وہ حصے جو کہ ڈھانپنے ضروری ہیں، جن کے کھولنے سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے. الگ الگ انسان اس کا الگ الگ جواب دیں گے. اور مختلف دنیا کے معاشروں میں جو کلچرز ہیں، جو سوسائٹیز ہیں دنیا کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں کا کھلنا ان کے ہاں عیب نہیں سمجھا جاتا، اور کچھ حصوں کا کھلنا ان کے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے. ہمارا اپنا ہی ایک بہت کلوز لوگوں میں ایک واقعہ ہوا. ایک خاتون تھیں، نان مسلم تھیں. ایک مسلمان مرد نے ان سے شادی کی اور ان کو وہ پاکستان لانے کا ارادہ کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنی نان مسلم بیوی سے کہا کہ دیکھو، پاکستان میں اسکرٹس نہیں پہنے جاتے، وہاں ٹانگیں کھولنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، جسم نہیں کھولتی ہماری عورتیں، تو تم بھی اسکرٹس مت پہننا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹراؤزرز وغیرہ یا کچھ جیسے لانگ شرٹس ہوتی ہیں، انہوں نے وہ سلوا لی یا خرید لی، جو بھی کیا. پاکستان آئیں، کچھ دن تو وہ یہاں خواتین کو دیکھتی رہیں. انہوں نے اسکرٹس نہ پہنے، انہوں نے ٹراؤزرز پہنے ہوئے تھے. ایک دن اپنے شوہر سے وہ کہنے لگیں کہ مجھ کو تم نے منع کیا تھا کہ یہاں تو ہماری عورتیں ٹانگیں نہیں کھولتی، جسم نہیں کھولتی. تو ان کے جو اتنے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور ان کے جو پیٹ کھلے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ساڑیوں میں کس طرح پیٹ نظر آتا ہے، پیٹ نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو ان کے تو آدھے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ان کا تو پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی تو بیکس نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہاں پر آدھی ٹانگیں نظر آ گئیں تو کیا بڑی بات ہے اگر میں نے اسکرٹ پہن لیا.
اب کیا کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک ٹانگ کھولتا ہے ہم تو اسکینڈلائز ہو جائیں آج بھی. لیکن اگر کوئی اتنی آستین پہنتا ہے تو ہمیں اور نہیں لگتا. وہ مردوں میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں خواتین، اگر انہوں نے اسکرٹ پہنا ہے تو ہمیں بہت برا لگے گا، اور نامحرم کے سامنے آتے جاتے اگر ان کے ہاتھ کھلے ہیں تو وہ ہم کو آڈ نہیں لگتا، اسٹرینج نہیں لگتا. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ الگ الگ ذہنوں کے اندر جسم کے کون سے حصے ڈھانپنے چاہیے اس کا الگ الگ تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بات وہی ہے، اگر آدھے ہاتھ آدھی باہیں کھل سکتی ہیں تو آخر آدھی ٹانگیں کیوں نہیں کھل سکتی؟ کون منع کرے گا اسے؟ پھر آپ کسی سے پوچھیں کہ بتائیں عورتوں کے ضمن میں کہ عورت کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ عورت کے بال سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا ڈھانکنا ضروری ہے، کراؤننگ گلوری کہا جاتا ہے عورت کے بالوں کو. کوئی کہے گا عورت کے بالوں سے زیادہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، چہرہ کھل گیا تو لگتا ہے کہ سب کچھ کھل گیا. ایک آرٹیکل اس دن میں پڑھ رہی تھی کسی ڈچ خاتون کا، وہ کنورٹ ہوئی ہیں، اور ڈنمارک جیسی جگہ میں آپ سوچیں وہاں کنورٹ ہوئی ہیں، ڈچ ہیں، اوریجنل ڈچ ہیں وہ، اور انہوں نے وہاں پر رہتے ہوئے چہرے کا پردہ شروع کیا. جب کسی نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کرتی ہو، اور لوگوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا، ان کے اپنے جو لوگ تھے وہیں کے رہنے والے، ان کو جب اتنی حیرت ہوئی انہوں نے کہا تم یہ کیا کرتی ہو، چہرہ ڈھانکنا کیا ضروری ہے تمہارے لیے، تم نے سارا کچھ تو اپنے آپ کو کور کر لیا. تو جواب انہوں نے دیا کہ جو سیٹ بیلٹ کے بغیر جیسے ڈرائیونگ میں نہیں کر سکتی اس طرح میں چہرہ کھول کے باہر نہیں جا سکتی. کیا چیز انہوں نے ملائی ہے اور کیا مثال انہوں نے دی ہے. سیفٹی کی بات ہے نا. تو سیٹ بیلٹ سے انہوں نے اس کو کمپیئر کیا کہ ایسے سیٹ بیلٹ کے بغیر ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی، اس طرح چہرہ کھول کے میں باہر نہیں جا سکتی. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اتنے دور دراز کے ممالک میں جہاں اسلام بہت تھوڑا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں جو خواتین کنورٹ ہو رہی ہیں ان کا ایک اوپینین آپ کو بتایا گیا. ورنہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ چہرے کا جو پردہ ہے تو کلٹیویٹڈ ہے اور کلچر سے اس کا تعلق ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاتون جن کے کلچر میں چہرے کا پردہ تو کیا کسی قسم کا کوئی پردہ موجود نہیں ہے، ان کی فطرت نے اندر سے یہ گواہی دی. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا نقطہ نظر ہے جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ چہرہ ڈھانکنا نہایت ضروری ہے. ہیلن آف ٹروئے نام آپ نے سنا ہوگا. ہیلن آف ٹروئے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت تھی، چہرہ اس کا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ ہے جو کہ ہوئی. تو کہا ہی جاتا ہے ہیلن آف ٹروئے کے بارے میں کہ دا فیس دیٹ لانچڈ 1,000 ships، وہ چہرہ جس کی وجہ سے 1,000 بحری جہازوں کی جنگ ہوئی. تو اب کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا حصہ کھولنا جو ہے وہ حیا کے منافی ہے، شیطان کے حملے کا شکار ہونے کی نشانی ہے؟ ایسی ہستی ڈیسائیڈ کرے گی، وہ فیصلہ کرے گی جو کہ نہ مرد ہو نہ عورت. اب وہ کون ہوگا جو نہ مرد ہے نہ عورت؟ مخلوق ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، وہ تو اپنی الگ الگ رائے دے گی. بلکہ جس ہستی نے دونوں کو پیدا کیا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، وہ فیصلہ کرے گا. اور وہ ہستی جس نے کہ انسانوں کے دشمن شیطان کو پیدا کیا، جو شیطان کو خوب جانتا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ کیا ڈھانکنا ہے کیا نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے وہ سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی حکایت آپ ذرا سنیے. حکایت کہا جاتا ہے اس قصے کو جس کے اندر کوئی حکمت بھرا سبق موجود ہو، کوئی وزڈم ہو، اس کے اندر کوئی مورل آف دا سٹوری ہو. حکایت یہ ہے، ایک غریب لکڑہارا تھا، وڈ کٹر تھا. اب اس کو ایک پری ملی اور پری نے اس سے کہا کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی، بس تم کو ایک خواہش کرو. اب وہ خود بہت غریب تھا، اس نے چاہا کہ دولت آ جائے میرے پاس. جب وہ گھر گیا تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیا خواہش کی جائے. ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، بیوی نے اولاد کی خواہش کی. گھر میں بوڑھی ماں بھی تھی، وہ اندھی تھی. ماں سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ ماں کی کیا خواہش ہو سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس کی آنکھیں آ جائیں. اب 3 مختلف خواہشات ہو گئیں. اس کو چاہیے پیسہ، بیوی کو چاہیے اولاد اور ماں کو چاہیے آنکھیں. خواہش ایک ہی کرنی ہے. تو اس نے جا کے اگلے دن پری سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں اپنے پوتوں کو
سونے کے چمچوں سے کھانا کھاتے دیکھ سکے. ایک بات میں، ایک فقرے میں ساری خواہشات آ گئیں. اس حکایت کو آپ ذہن میں رکھیے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں سطر کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے. ہم فی الحال مردوں کی بات نہیں کر رہے، ہمیں تو پہلے اپنی فکر کرنی ہے. ایک فقرہ ہے سورہ احزاب میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لی ازواجی کا اپنی بیویوں سے، و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں سے کیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کے پلو، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے آگے لٹکا لیں. اس لیے کہ شیطان کا حملہ اتنا سخت ہے، اتنا خطرناک ہے، اور اس کا انجام اتنا تباہ کن ہے کہ بیٹر بی سیف دین سوری. پریونشن بہتر ہے. اور اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے. اسلام چاہتا ہے کہ حملے کا شکار ہونے ہی نہ پائے انسان، ایسے اپنی حفاظت کر لے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت نازل فرمائی ہے مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس حفاظت پر بھی پورا بھروسہ ہے کہ جو اس حفاظت کو اپنا لے گا، اختیار کر لے گا، وہ انشاءاللہ شیطان کے حملوں کا شکار نہیں ہوگا. انسان تنہائی میں ہوتا ہے، لباس بدل رہا ہوتا ہے. جب لباس اتاریں، دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. چھوٹی سی سمپل سی دعا ہے. لباس اتارتے وقت جب عریانی کی حالت ہوتی ہے، نیکڈ ہوتا ہے انسان، یہ دعا پڑھ لے، شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھیں یہ کس کی بات کی جا رہی ہے، جن کو کہا گیا شیطان کے دوست، شیطان کے ولی. اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں نا، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے شیطان کے حملے کی اور لباس کی اور حیا کی. اس کی بات کی جا رہی ہے. تو جو لوگ بے حیائی کو انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہی دراصل شیطان کے ساتھی ہیں. بے حیائی کو کریج کے ساتھ ریلیٹ کرنا، سنونیمس کر دینا. دراصل ایک اکانومی ڈریون چیز ہے. جتنا ان کو پتا ہے ہم بے حیائی دکھائیں گے پکچرز کے اندر، جتنی ہم گندی کتابیں لکھیں گے اتنی زیادہ بکیں گی. تو بات ساری پیسے کی ہے. عبد الدینار اور عبد الدرہم ہیں، درہم اور دینار کے بندے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہوتا ہے. اس کو پیسے سے مطلب ہے، چاہے وہ انسانیت کو اجتماعی خودکشی کے راستے پر لگا کر ہی اس کو پیسہ ملے، اس کو پرواہ نہیں. آگے فرمایا آیت 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ میں تو حیا بہت ہے، اللہ کو تو خود بہت حیا آتی ہے اور اللہ کو حیا بے حد پسند ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی برانچ ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تم کو کوئی علم نہیں. تو یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی رسم کی طرف کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جو دنیاوی آلودگی سے ملوث ہیں،
ورلڈلی امپیورٹیز جس کو لگ گئی ہیں، اب وہی گندے کپڑے، وہ دنیاوی آلودگی، اس کو پہن کر ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے. ہم تو وہ دنیا کی کوئی گندگی اللہ کی نظر میں لانا ہی نہیں چاہتے. اور اصل میں چیز کیا ہے؟ انتہائی درجے کی بے حیائی. یہی شیطان کرتا ہے. بعض دفعہ سادگی کے نام پر اریانی لاحق کروا دیتا ہے. سادگی، یہ سادھو وغیرہ اگر آپ دیکھیں دوسرے مذاہب کے اندر، وہ بعض دفعہ لباس ہی نہیں پہنتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا ترک کر دی ہے، دنیا کی ہر چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، تو لباس بھی اتار دیتے ہیں. اگر آپ جائزہ لیں دنیا کا تو آپ کو دو کیٹیگریز ملیں گی کہ جنہوں نے اریانی کو، نیکڈنس کو سینکشن دی ہے. نیوڈیٹی کو جو ایکسیپٹیبل بنایا گیا وہ دو ذرائع سے بنایا گیا. ایک مذہب، دوسرا تہذیب، کلچر. یا ریلیجن کے نام پر سینکٹیفائی کیا نیوڈیٹی کو، یا کلچر کے نام پہ سینکٹیفائی کیا نیوڈیٹی کو. نیوڈیٹی بیکمز فیشن اینڈ کلچر. وہ برا نہیں لگتا. افریقہ کے جو جنگلی قبیلے ہیں، اگر وہ کم کپڑے پہنتے ہیں وہ پرومیٹو کہلاتے ہیں، بیکورڈ کہلاتے ہیں. اور اس سے بھی کم کپڑے اگر کوئی ماڈل پہنتی ہے کیٹ واک کے اوپر، یا کوئی ایکٹریس پہنتی ہے کسی پکچر کے اندر، تو وہ ہائٹ آف کلچر بن جاتا ہے، ہائٹ آف سوفسٹیکیشن. یہ سب شیطان کے اپنے کرنے کے کام ہے نا. اس طرح سے وہ کام کرتا ہے. اپنے گندے کام پر ٹائٹل بڑا خوبصورت سا کوئی لگوا دیتا ہے. اور آج کل تو شرٹس بھی آپ نے دیکھی کہ فٹنگ کی شرٹس ہیں. تب سوچیں کہ باریک ململ ہو اور ململ کی چست قمیض ہو، اور اس کو پہن کر ہم باہر نکلیں اور سامنے سے اگر دھوپ پڑ رہی ہو تو سارا جسم چھلکتا ہے اس کے اندر. پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹیوں کو، ہمیں سب کو. تو اس طرح اپنا ڈسپلے کرنا یہ تو بالکل مناسب نہیں. یہ چیز زیب نہیں دیتی مسلمان عورت کو. لباس پہننے کے باوجود لباس نے سطر نہ ڈھانکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں، دو کیٹیگریز ہیں جو میں نے نہیں دیکھی. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وپس ہوں گے نا، لیشز ہوں گے ان کے پاس، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. یعنی ظالم حکمران ٹیکس وغیرہ جبری طور پہ لینے کے لیے لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے. تو وہ کیٹیگری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن بعد کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے. جہنم میں جائیں گے ایسے مرد. اور دوسری قسم عورتوں کی، فرمایا وَنِسَاءٌ، اور عورتیں، کاسیاتن، کپڑے پہنے ہوئے، عاریاتن، اس کے باوجود بے لباس، ممیلاتن، سیدھے راہ سے گمراہ ہونے والی، مائلاتن، دوسروں کو گمراہ کرنے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ٹیڑھے ہوں گے. ہم ہوتا ہے نا جیسے کیمل کا. ان کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحها، اور نہ وہ اس کی خوشبو پائیں گی. وَإِن رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے لباس کے باوجود بے لباس ہونا، یا اس کو بہت لائٹلی لینا اور سوچنا اچھا ٹھیک ہے ہم سوچیں گے. اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.